رات ہو کہ دن ہو، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر ان نصوص قدسیہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں جن کا وجود اگر اس کائنات کے اندر نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور رب کعبہ کی توحید کا ماننے والا، قرآن کو تسلیم کرنے والا، امام کائنات کی تعلیمات کو اپنانے والا نہ ہوتا۔ اگر یہ نصوص قدسیہ اس کائنات میں نہ ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض بڑے بڑے اجلے صحابہ کو باقاعدہ ان منبروں سے یہ راوی شیعہ گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا نام لے کر ان لوگوں پر تان و تشنیع کے تیر چھوڑے جاتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اس واقعے کے ساتھ یعنی حادثہ کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا دور و نزدیک کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اس واقعے کربلا کے رونما ہونے سے پہلے، برسوں پہلے، 10 سال پہلے، 20 برس پہلے، بلکہ 30 برس پیش کر، 40 برس پیش کر، 50 سال پہلے اس دار فانی سے وہ بیچارے کوچ کر گئے تھے۔ ان کا کوئی تعلق اس حادثے کربلا سے نہیں ہے۔ اور اگر واقعے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا جنہوں نے حسین کی شہادت میں حصہ لیا، جنہوں نے حسین کو کوفہ بلا کر دھوکہ دیا، جنہوں نے حسین کے بڑے بھائی حسن کو دغا دیا، جنہوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا، اگر ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو بات سمجھی جا سکتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے تو کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اور اگر لیا بھی جاتا ہے تو برصغیر تذکرہ لیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے نشانہ اور سب سے پہلے مشق ستم حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا جاتا ہے، پھر فاروق اعظم کو، پھر حضرت عثمان ذو النورین کو، پھر عشرہ مبشرہ کو، پھر دیگر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر لوگوں کو فریب اور دھوکہ دے کر ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر تان و تشنیع اور خفیہ طریقے سے جو ہے تیر پھینکے جاتے ہیں، تبرے کسے جاتے ہیں ان کے اوپر۔ اور یہ بیچارے نام نہاد اہل سنت والجماعت انہی شیعوں، انہی رافضیوں کی راگ میں راگ ملا کر کے، انہی کے گلے میں گلا ملا کر کے، انہی کے سر میں سر ملا کر کے یاد حسین کے نام سے مجلسیں بپا کرتے ہیں، تعزیے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، چوکے بناتے ہیں، جھنڈے گاڑتے ہیں، اور وہ تمام سب کام کرتے ہیں، وہ تمام سب کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان حقیقی اور سچا پکا مسلمان وہ کام دیکھ کر کے شرم و ندامت سے اس کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں، اور حیا اور شرم سے ان کے اوپر لعنت جیسے کلمات زبانوں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی زبان میں وہ اس سے مستحق ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حضرات، اس طرح سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ داستان کربلا بہت مختصر ہے، کربلا کی داستان بہت مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ میں اگر آپ کو تاریخ کے پنوں کے حوالوں سے میں اس واقعے کو بیان کروں تو اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی کہ صبح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان نینوا یعنی کربلا میں پہنچتے ہیں، اور دن کے ظہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، 1-1:30 بجے کے درمیان تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کا یہ حادثہ ہے جسے دشمنان اسلام نے کھینچ تان کر اتنا لمبا کر دیا ہے کہ آج 10 راتیں بھی اسے بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوتی، 20 راتیں بھی اسے بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوتی۔ اس کے اندر مرچ مسالے لگائے گئے، اس کے اندر تیکھا ڈالا گیا، اس کے اندر بہترین قسم کی کہانیاں گڑھ کے بیان کی گئیں، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سب باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس حادثے کا تجزیہ اور تاریخ اسلام کے حوالے سے اس حادثے کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے ان خطبات جمعہ میں جائزہ لوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میری عادت ہے
کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھار کر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور رکھتا ہوں مسائل کو. اس واقعے کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، صحت و تندرستی دی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو بھی اسی طرح سے پیش کروں گا اور وہ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے. واقعہ کربلا کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، واقعہ کربلا کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے، ان کی کڑیوں سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی باتوں کا علم آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے. کچھ بنیادی باتوں کا بھی علم آپ کو ہونا ضروری ہے. مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مختصر سا جائزہ ان کی خلافت کا، حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا مختصر سا جائزہ، حضرت عثمان غنی، اور جہاں پہ یہ فتنہ شروع ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ کر وہاں ختم ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جس کے شکار آج تک ہم مسلمان جن کی کڑواہٹوں کو آج تک محسوس کر رہے ہیں، اور آج تک مسلمانوں میں جس کی کڑواہٹیں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان کتر بکر ہیں، انتشار کے شکار ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کڑیوں کو، ان تمام چیزوں کو مختصر طور پر مختلف 2-3 خطبوں کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے خطبے میں بنیادی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اور اس موضوع کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی دہا نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دوستوں اور بھائیوں، قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، آئیے قرآن کریم کی جن آیات یا جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ فتح کی 29ویں اور آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و رضامندی کی جستجو میں ہیں. آپ کے ساتھیوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہیں، نشانات ہیں. ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور انجیل میں بھی یہی صفت ہے. ان صحابہ کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس نے اپنے دانے کی پہلی کوپلیں نکالی ہیں، پھر اس ننھے کوپلوں کو اس کھیتی نے مضبوط کیا، پھر وہ کوپلیں موٹی ہو گئیں، پھر اپنی جڑوں پر سیدھی کھڑی ہو گئیں اور کسان انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو چڑھائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. یہ سورہ فتح کی 29ویں آیت جس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اس پوری آیت کریمہ کو آپ بغور پڑھیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ جو اس آیت کریمہ کا ہے، ایک ایک جز، ایک ایک بھاگ اس آیت کریمہ کا اور ایک ایک حصہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کا چمکتا دمکتا مینار لگے گا. ان نفوس قدسیہ کے لیے اخروی مغفرت اور بخشش اور اجر عظیم کو واضح کر رہی ہیں یہ آیتیں. اس کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عدالت و دیانت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عمل میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثالیں بیان کی اور ایک بڑی عجیب و غریب مثال بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے. صحابہ کرام کے اس پچھلے دور کو، ابتدائی دور کو
اللہ وحدہ لا شریک نے نازک کوپلوں سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے ایک کسان کھیت کے اندر دانے ڈال کر کے آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس دانے کو پھاڑ کر اس میں ننھی منھی کوپلیں نکالتا ہے، پھر وہ کھیتیوں میں وہ کوپلیں بڑی ہوتی ہیں، پھر ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ کوپل اپنی جڑ کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کے کسان خوش ہوتا ہے۔ دینی اسی طرح سے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ صحابہ کرام شروع میں مکے کی سرزمین پر کس طرح سے زمانے کے کچلے ہوئے، ستائے ہوئے، بالکل نرم و نازک اور قلیل اور کمزور سماج اور سوسائٹی کے اندر تھے، مجبور تھے۔ جس طرح کھیت کی ننھی منھی کوپلیں کمزور ہوتی ہیں، نرم و نازک ہوتی ہیں، پھر جس طرح رفتہ رفتہ وہ کوپلیں تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رفتہ رفتہ ایک مضبوط قلعے کی طرح اور ایک سوسائٹی اور سماج کے اندر ایک طاقت بن کر کے ابھرتے ہیں، اور مشرکین اور کفار کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر کے ابھرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر کے کفار اور مشرکین غیظ و غضب میں ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہی بتلایا تاکہ کفار اور مشرکین غیظ و غضب میں بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے بعد ائمہ اسلام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ کسی بھی صحابی سے بغض و عناد رکھے، کسی بھی صحابی سے اپنے دل میں کسی قسم کی جلن رکھے، وہ بندہ کافر ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ صرف بغض و عناد پر یہ حال ہے تو جو شخص اور جو لوگ، ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ بغض و عناد ہی نہیں بلکہ برسر ممبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تبرے کرتے ہیں، انہیں تان و تشنیع کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین کی عزت و آبرو کو چوراہوں پہ نیلام کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، وہ تو اعلیٰ درجے کے کافر، اعلیٰ درجے کے مشرک، اعلیٰ درجے کے اللہ کے عذاب کے مستحق ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آج میرے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے اور یہی وہ بنیادی مسئلہ جو پچھلے خطبے میں میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو سمجھانے کا کہ محرم الحرام کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے عزت و حرمت اور ان کی عظمت و منقبت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کون سی صحابی کون سا صحابی کس مقام اور مرتبے کا ہے اور صحابہ کی کیا عزت و رفعت اسلام کے اندر ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہماری طرح انسان تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں تھے وہ، کہ ہم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو جس طرح بدگمانیاں رکھیں اور جس طرح سے زبان کھولیں اس طرح سے سمجھیں اور جس طرح چاہیں اس طرح اس کو گالیاں دیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے بلکہ ہم نے سب سے افضل والا تھے۔ میں آج آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں کیا رائے اور کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کہیں یہ لفظ اہل سنت والجماعت جو میں بول رہا ہوں کہیں آپ اسے دھوکہ نہ کھا جائیں، آپ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں، بلکہ اس کی وضاحت کر دوں کہ جب کبھی بھی میری تقریر میں اہل سنت والجماعت کا لفظ آتا ہے تو اس سے میری مراد وہ موجودہ دور کے مردہ پرست لوگ نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے مراد موجودہ دور کے یہ مزاروں پہ ناچ اور بھنگڑے ڈالانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ مزاروں کے اوپر مرادیں اور نظریں اور نیاز چڑھانے والے مراد نہیں ہیں اہل سنت والجماعت سے۔ گونگے بہرے لولے لنگڑوں سے بھیک مانگنے والے اور اپنی آرزوئیں اور اپنے دلوں کی فریادیں انہیں سنانے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ درگاہوں اور مزاروں کے اوپر جا کر کے جو ہے سجدے کرنے والے یہ اہل سنت والجماعت سے مراد نہیں ہے۔ بلی طوطے مینے اور کبوتروں اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اولیاء اللہ اور ان کو فریاد رکھ اور ان کو مددگار سمجھنے والے، انہیں معبود سمجھنے والے اہل سنت والجماعت سے مراد نہیں ہے۔ بدعت اور خرافات کہ رسیا اور شریعت چھوڑ کر طبیعت کے اوپر عمل کرنے والے یہ کلمہ گو مشرک مراد نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے۔ انہوں نے بیچاروں نے تو صرف لیبل لگائی ہوئی ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ آئیے پیران پیر، 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں
جن کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب بنیۃ الطالبین ہے، وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کون